خواتین و حضرات، جنگیں کیوں ہوتی؟ کیوں ہے ہر طرف موت کے دھوئیں کا رقص؟ کیوں ہے ہر طرف گولیوں کی آوازیں؟ کیوں گر رہے ہیں انسانی لاشیں؟ کیوں بلک رہے ہیں بچے جنگ سے متاثر ہو کر دنیا کے مختلف حصوں میں؟ جنگیں ہوتی کیوں ہیں؟ آج کی راز کی بات اسی بارے میں ہے۔ مجھ تک جو بات راز کی پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ جنگیں ہمیشہ وہ لوگ دوسرے انسانوں پر مسلط کرتے ہیں جو سب سے پہلے اپنی زندگی کی کسی سٹیج میں اپنے اندر کی جنگ ہار چکے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ جب وہ اپنے اندر کی جنگ ہار جاتے ہیں تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس اندرونی ہار کو بدل دیں، اور اس کے لیے پھر وہ باہر جا کر جنگیں لڑنا شروع کرتے ہیں۔ اور جب وہ باہر جنگیں لڑنا شروع کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ باہر کی جنگیں جیت کر وہ اس جنگ کو جیت میں بدل دیں جس میں وہ بری طرح سے اندرونی طور پر شکست خوردہ ہو چکے ہیں۔ یہ ہے بنیاد، یہ ہے وہ راز کی بات کہ جب آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ فلاں شخص اور فلاں شخص اور فلاں شخص، کیا ان کے نام لینا ہے کہ وہ دنیا پر جنگیں کیوں مسلط کر رہے ہیں، تو یہ بات سوچے گا کہ یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں۔ کہیں نہ کہیں زندگی کے کسی حصے میں، اکثر بچپن میں، انہوں نے بہت بری طرح سے جنگیں ہاری ہیں، اور آج اس ہاری ہوئی جنگ کا بدلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ دنیا پر جنگیں مسلط کر کے۔ یہ جو صوفی ہے یہ پیسیفسٹ کیوں ہوتا ہے؟ یہ امن پسند کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے اندر کی جنگ جیت جاتا ہے۔ چونکہ وہ اپنے اندر کی جنگ جیت چکا ہوتا ہے، اس لیے ہر طرف امن اور محبت اور آشتی کا پیغامبر بن جاتا ہے، اور جہاں جہاں جاتا ہے ان تمام لوگوں کو گلے لگاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ کے ہوں، کسی بھی نسل کے ہوں، کسی بھی مذہبی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس کو ان میں سوائے اچھائی اور اپنے رب کا عکس دیکھنے کے کچھ اور دکھائی ہی نہیں دیتا۔ اس لیے اس کے دل میں، چونکہ وہ جنگ اندرونی طور پر جیتا ہوا ہوتا ہے اور وہاں ایک شانتی کی اور امن کی بانسری بج رہی ہوتی ہے، اس لیے اس خوشبو کی وجہ سے، اس سر کی وجہ سے جو اس کے اندر ہے، وہ ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر انسان، ہر ماحول میں امن ہی امن دیکھتا ہے۔ فاختائیں ہی فاختائیں ہر طرف اڑتی ہوئی اسے نظر آتی ہیں، اور اسے زیتون کی وہ شاخیں نظر آتی ہیں جو خود بھی لہراتا ہے اور دوسروں کو بھی دیتا ہے کہ یہ تھام لو، اور ہر دوسرے شخص سے اسی محبت، اسی امن کا پیغام پہنچا دو۔ راز کی بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچے پال رہے ہوں تو کوشش کیجیے گا کہ ان کی زندگی میں کوئی جنگ وہ نہ ہاریں۔ ان کی جو جنگ وہ ہار چکے ہوں گے، وہ نتیجتاً کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑے ہو کر نیتن یاہو اور مودی اور جانے اور کون کون سے ظالم ہیں، کیا کن کن کا نام لوں، تاریخ بھری ہوئی ہے ایسے ظالموں سے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی تھوڑی سی لغزش سے کل کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے جو دنیا پر جنگ مسلط کرنے لگے۔